بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز میں خشوع خضوع کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ نماز پر جو اجر و ثواب مقرر ہے، یہ اجر و ثواب مکمل طور پر نمازی کو اسی وقت حاصل ہوگا جب نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرے۔ اسی لیے تمام وہ چیزیں جو نماز کے خشوع میں خلل پیدا کرتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے فلاح اور کامیابی پالی۔ یہ کون ہیں ایمان والے جنہوں نے فلاح اور کامیابی پائی؟ اللہ نے اس کی وضاحت اگلی آیتوں میں کیا، چند صفات کا ذکر کیا۔ پہلی صفت، پہلی خوبی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح کامیابی ان ایمان والوں نے پایا فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ کہ نماز دل لگا کر، یکسو ہو کر، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھی جائے۔ جس طرح بندہ اپنے بدن کو، اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو قبلہ رخ کرتا ہے، اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح اس کا دل بھی اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ دل ادھر ادھر دنیا میں نہ گھومے۔ بدن جس طرح نماز میں حاضر ہے، اسی طرح اس کا دل بھی مکمل طور پر نماز میں حاضر ہونا چاہیے۔ اسے کہا جاتا ہے خشوع۔ اس سلسلے میں ایک حدیث، یعنی ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو اجتناب اور خالی رکھے نماز کے وقت، نماز وقت ادا کرتے وقت، جو انسان کے خشوع میں خلل پیدا کر سکتا ہو۔ اس سے مکمل طور پر ہر نمازی کو اپنے آپ کو خالی رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، جس سے اس مسئلے کی، اس نقطے کی مزید وضاحت ہوگی۔ حدیث عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان۔ فرمایا میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس وقت جب بول اور براز اسے باہر جانے کے لیے ڈھکیل رہے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا، اور یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، لیکن جو روایت پڑھی گئی ہے ان الفاظوں میں امام مسلم نے کیا ہے روایت کی ہے۔ ہاں، امام بخاری کی سے جو روایت کی ہے وہ بھی اسی مفہوم میں ہے، لیکن الفاظ میں کچھ اختلاف ہے۔
تو مائع عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ طعام، نماز اس وقت نہیں ہوتی جب کھانا موجود ہو، یا اسی طرح اس وقت بھی نماز نہیں ہوتی جب نمازی کو بول و براز اسے باہر جانے کے لیے ڈھکیل رہے ہوں۔ بول و براز سے مراد پیشاب اور پاخانہ۔ اگر انسان کو حاجت کی ضرورت ہو پیشاب یا پیخانے کرنے کی، اور ایسی شدید حاجت کہ اسے ڈھکیلتے ہوں، تو ایسی حالت میں کیا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جب بول و براز کی ضرورت ہوتی ہے قضاء حاجت کی، تو ابتدا میں تو کوئی ایسی مشکل زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے روکا رکھے دیر تک تو اسے کیا ہے، تکلیف اور بے چینی ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ دونوں اخبثان جو نجاستیں ہیں، پیشاب اور پیخانہ، باہر نکلنا چاہتے ہیں انسان کے اندر سے، لیکن انسان جب زبردستی اسے روکے گا تو اسے کیا ہے، تکلیف، اور اس کے بدن میں کیا ہے، بے چینی ہوتی، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب نماز ہو تو اس وقت اگر کھانا حاضر ہو یا اخبثان اسے ڈھکیلتے ہوں نکلنے کے لیے، تو ایسے وقت کیا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کھانا حاضر ہو مطلب یہ کہ انسان کو بھوک لگی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اور نماز ہی کی وقت کیا ہے، کھانا سامنے حاضر ہو چکا ہے، اور ایسی بھوک کھانے کی ضرورت کہ اگر کھانے کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جائے تو اس کا ذہن حاضر نہیں رہ سکتا، اس کا ذہن کھانے کی طرف رہے گا۔ تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے پہلے کیا ہے، کھانا کھا لے، اس کے بعد کیا ہے، وہ اپنی نماز کیا ہے، ادا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر اسے حاجت کی ضرورت ہو، قضاء حاجت کی، اور اسے روکا رکھا ہو، تو ایسی حالت میں بھی اسے کیا ہے، بدن میں بے چینی ہوگی، سکون ختم ہو جائے گا، اور جب سکون ختم ہو جائے تو نماز میں کیا ہے، دل بھی نہیں لگے گا۔ تو اس سے بھی کیا ہے، اجتناب اور کیا ہے، گریز کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا هو يدافعه الاخبثان، نماز نہیں ہوتی جب کھانا حاضر ہو جائے، چاہے وہ دوپہر کا کھانا ہو، رات کا کھانا ہو، کوئی بھی کھانا ہو، اور اسی طرح اخبثان کی ضرورت ہو، یعنی اسے ڈھکیلتے ہوں نکلنے کے لیے پیشاب اور پیخانہ، ایسے وقت بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ ہر ایسی چیز، یہ تو ایک مثال ہے، بلکہ اور بھی دوسری باتیں اس میں داخل ہیں کہ ہر ایسی چیز، ہر ایسا معاملہ جو انسان کو نماز میں سکون ختم کر دے، تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص کو بھوک لگی ہے اور شدید بھوک ہے، اور کھانا حاضر ہے یا کھانا قریب ہے کہ حاضر ہو جائے، اب ظاہر سی بات ہے کہ شدید بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے یا کھانا حاضر ہو سکتا ہے، اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو اسے وہ سکون اطمینان نہیں ملے گا جس سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، چاہے پیشاب کی ضرورت ہو یا پاخانے کی، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، لیکن اس نے ان دونوں کو روکا رکھا، حاجت اس نے نہیں کی نماز سے پہلے، تو نماز میں اسے سکون اطمینان نہیں ملے گا، خشوع خضوع نہیں رہے گا، بلکہ ایک قسم کی بے چینی کی لہر اس کے بدن میں کیا ہے، پائی جائے گی، اور کوشش کرے گا کہ جتنا جلدی ہو نماز سے کیا ہے، چھٹکارا حاصل ہو، اس کے بعد جا کر کیا ہے، میں اپنی حاجت سے فارغ ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کیا ہے، بیان کی، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے رہتے ہوئے، یہ دو کیفیت کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں سکون اطمینان کیا ہے، نہیں
پایا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ حضرات اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اسے اپنی عادت نہ بنائے، یعنی ہمیشہ اس کا یہ معمول نہ رہے کہ نماز ہی کے وقت وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے، بلکہ کبھی اگر ایسا ہو گیا اتفاقاً کہ بھوک لگی ہے، کھانا ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہے اور اس چیز کا عین امکان ہے کہ اگر نماز کے لیے جائے تو اسے نماز کی ادائیگی میں سکون اطمینان نہیں ملے گا، تو نماز کھا لے، یا اگر تو ایسے کھانا کھا لے اتفاقاً اگر کبھی ہو جائے، لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اور اسی طرح قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو کرنے کے بعد کیا ہے وہ نماز ادا کرے، نہ کہ قضاء حاجت کو روکے رکھے اور اسے تکلیف پہنچے اس سے، اور اسی طرح نماز میں بے چینی سکون کو ختم کرے، اس کے ساتھ کیا ہے نماز نہ پڑھے۔ ہاں اگر جو ہے ایسی حاجت ہے کہ اسے روک سکتا ہے اور روکنے سے اسے کوئی بہت زیادہ تکلیف بے چینی کی کیفیت اس کے بدن میں نہیں ہوگی، تو ایسی حالت نماز پڑھ لینے میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے اگر دیکھا جائے حضرات، بنیادی بات جو ہمیں معلوم پڑ رہی ہے، سبق جو مل رہا ہے، ایک عام بنیادی بات وہ یہ کہ نماز سکون اطمینان کے ساتھ ادا کی جائے، خشوع خضوع کے ساتھ، اور ہر ایسی بات، ہر ایسا عمل اور ہر ایسی چیز جو نماز میں سکون اطمینان خشوع خضوع میں خلل ڈال سکتا ہے، اس سے کیا ہے اجتناب کرنا ہے، یا اس سے فارغ ہو کر نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز صرف رکوع سجدہ عمل حرکت نہیں، بلکہ نماز کا اصل جو مقصد ہے وہ سکون اطمینان یکسو ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے نماز ادا کی جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اہل ایمان فلاح اور کامیابی پا لیے ہیں، فلاح اور کامیابی حاصل ہوئی جو اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی خشوع خضوع اور سکون کے ساتھ کیا ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کو سکون اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز بہت ہی تیز رفتار جلدی جلدی پڑھ کر جو ہے فارغ ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم لوٹ کر جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر دوبارہ ویسے ہی اس نے نماز پڑھا، اسی تیز رفتار کے ساتھ جیسے کہ اس نے پہلے پڑھا۔ لوٹ کر کے آیا تو آپ نے اسے کہا ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی، تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری دفعہ اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پہلی دفعہ پڑھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار لوٹاتے رہے اور یہی کہتے ہوئے فصلی، کہ تم نماز پڑھو، تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ بظاہر تو اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن اس کی نماز کی ادائیگی کا جو طریقہ تھا تیز رفتار، بغیر خشوع خضوع اطمینان سکون سے نہیں پڑھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو نماز نہیں بتایا، بلکہ دوبارہ اسے کیا ہے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بھوک لگی ہو، پیشاب پیخانے قضاء حاجت کی ضرورت ہو شدید، اور انسان روکے رکھے اپنے آپ کو اور اسی حالت میں نماز پڑھے، تو جلد بازی پائی جائے گی، نماز میں جلدی جلدی فارغ ہونے کی کوشش کرے گا تاکہ جو ہے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، تو خشوع خضوع سکون اور اطمینان کیا ہے نماز میں نہیں پایا جائے گا۔ تو ادھر جو ہے اس حدیث میں جو ہے کھانے پینے اور قضاء حاجت سے متعلق بات بیان کی گئی، ورنہ اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو اور بھی دوسرے معاملات اس میں شامل ہیں۔ ہر ایسا معاملہ، ہر ایسی بات کہ جس کو لے کر اگر نماز پڑھے بندہ تو اس کی نماز میں سکون اطمینان نہیں رہے گا، خشوع خضوع نہیں رہے گا، اس سے کیا ہے گریز کرتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے، فارغ ہونے کے بعد کیا ہے اس سے کیا ہے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز کو سکون اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہی کیا ہے حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز ہے، جس نماز کو اعلیٰ درجہ اور جو ہے مکمل طور پر کیا ہے فضیلت
حاصل ہوگی۔ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے حضرات کہ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ حدیث میں صحیح حدیث ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع حتی لا ترى فیها خاشعا، سب سے پہلی چیز اس امت سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ ہے خشوع۔ یہاں تک کہ اس امت میں کسی کو نہیں پاؤ گے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ سکون اطمینان کے ساتھ اس نے کیا ہے ادا کیا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے نفس پر غور کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا، نماز کی آغاز ہوتی ہے، نماز شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے سلام جب ہم پڑھتے ہیں دونوں، یہ جو درمیان کا وقت جو نماز میں ہم نے گزارا ہے، ہم نے یہ نماز کتنا ذرا سکون اطمینان اور کتنا خشوع خضوع کے ساتھ، ہمارا دل کیا مکمل نماز میں اللہ کے لیے، نماز کے لیے حاضر تھا؟ بہت ہی مشکل ہے۔ نماز میں اگر ہو، نماز اگرچہ سکون کے ساتھ ادا ہو جائے، کوئی بلا ضرورت یا نماز کی باہر کی حرکت نہ کریں، لیکن یہاں تک معاملہ دل کا ہے، دل جو ہے بہت ہی زیادہ منتشر رہتا ہے، یہاں وہاں جو ہے کاروبار، دنیا کے جو ہے دوسرے امور میں کیا ہے، یہ ساری باتیں میں کیا ہے، ہمارا جو ہے دل غافل رہتا ہے، اس طرف رہتا ہے۔ نماز میں مکمل طور پر خشوع خضوع اور سکون اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت ہی اہم عمل ہے، جس کے ذریعے نماز کا مکمل اجر و ثواب ہم حاصل کر سکیں گے اور مکمل اجر و ثواب تک کیا ہے ہم پہنچ سکیں گے۔ تو ہر ایسا عمل، ہر ایسی بات، ہر ایسی حرکت، ہر ایسی چیز، ہر ایسا معاملہ جس کے رہتے ہوئے نماز آپ سکون اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، تو آپ اس چیز سے فارغ ہو جائیے، اس معاملے کو، اس سے چھٹکارا حاصل کریں، اس کے بعد نماز ادا کریں، اگرچہ نماز کی ادائیگی میں کچھ تاخیر کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ نماز سکون اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کیا ہے ادا کی جاتی ہے، نہ کہ جو ہے دنیاوی امور یا دوسرے امور میں کیا ہے مشغول رہنا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث گزری ہے کہ اگر کھانا حاضر ہو جائے یا قضاء حاجت کی ضرورت ہو شدید، اور ایسی ضرورت کھانے کی اور ایسی ضرورت قضاء حاجت کی کہ اگر اس سے اپنے آپ کو روکا رکھے انسان تو نماز میں سکون اطمینان نہیں ملے گا، تو پہلے اپنے اس دونوں معاملے سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد کیا ہے نماز پڑھے۔ یہ آپ نے جو ہے ہمیں تعلیم دی، اور انہی دونوں مثال پر کیا ہے دوسرے تمام معاملات کو کیا ہے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور نماز کو سکون اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ حاضرین، اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔